آقا کا جو فرمان ہے کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کی جو وجہ ہے کہ اسے جو مخفی رکھا گیا ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے کچھ عبادات کو، کچھ چیزوں کو مخفی رکھا ہے، جیسے اسم اعظم کو مخفی رکھا ہے، اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی، اس سے بھی مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی مخفی رکھا ہے۔ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو ذوق عبادت ہے وہ ختم نہ ہو جائے، لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، جس نے شب قدر کو پایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور 1000 مہینوں سے بڑھ کر اسے ثواب مل گیا ہے۔ بندہ یہ سوچے گا مجھے 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل گیا ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب مجھے اور عبادت کی ضرورت نہیں، اگلے سال شب قدر آئے گی پھر عبادت کر لوں گا۔ یہ ذوق عبادت ختم نہ ہو اس لیے شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کسی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس کی شب قدر اگر رہ جائے، اسے پتہ چل جائے، اس سے یہ برداشت نہ ہوگا کہ میں نے سارا سال انتظار کیا تھا، یہ شب میرے سے رہ گئی ہے، اب وہ میرے دکھ کا مداوع کس طرح ہوگا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے گناہ گاروں پر شفقت فرمائی ہے کہ جس طرح اس رات کے اندر ثواب بہت زیادہ ہے، اس طرح گناہ بھی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے جانتے ہوئے بھی یہ شب قدر کی رات ہے، گناہوں سے آپ نہیں بچیں گے، پھر اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، اسی زمرے میں اسے مخفی رکھا گیا ہے۔